السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو امام ابو حنیفہ اور ایک شرابی کا واقعہ سناتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک شرابی رہا کرتا تھا، شرابی نوجوان۔ جب رات ہو جاتی امام ابو حنیفہ نوافل کے لیے کھڑے ہو جاتے اور یہ شرابی شراب پی کر پوری رات شعر و شاعری کرتا۔ کبھی کہتا اضاعونی ای فتن اضاعونی، کہ لوگوں نے میرے جیسے نوجوان کو ضائع کر دیا۔ یعنی ہر رات اس کا یہ معمول تھا۔ ادھر امام ابو حنیفہ نوافل پڑھتے، پڑوس سے یہ چیخنے کی آوازیں پوری رات گونجتی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک رات جب آواز نہیں آئی تو صبح امام ابو حنیفہ نے لوگوں سے پوچھا کہ رات کو اس نوجوان کی چیخیں نہیں آئی، اس کا شور میں نے نہیں سنا، کیا بیمار ہو گیا وہ؟ تو لوگوں نے بتایا اس کو پولیس پکڑ کر کے تانے لے گئی ہے۔ تو فوراً امام ابو حنیفہ نے کہا میں جا کر اس کی سفارش کراتا ہوں، تانے دار کو کہو امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں۔ تو تانے دار استقبال کے لیے تانے سے جو فیصلے کی جگہ تھی وہاں سے باہر نکلا استقبال کے لیے، اور کہا امام صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ اطلاع بھجواتے، ہم آ جاتے آپ کی خدمت کے لیے۔ خیر امام ابو حنیفہ تانے پہنچ گئے، وہاں جا کر اس نوجوان کو لقب سے نکالا، سامنے بٹھایا اور تانے دار سے کہا میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں اس نوجوان کی سفارش کرتا ہوں، اس کو چانس دو، اس کو معاف کر دو۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، میں نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا نا، مذاق کی۔ تو اس نوجوان نے قسم کھا کر کہا اے امام صاحب، جب مجھے اطلاع پہنچی کہ امام ابو حنیفہ میری سفارش کے لیے آ رہے ہیں تو میں نے اس وقت تہ دل سے توبہ کر لیا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اس بار معاف کر دے، میں آئندہ شراب کو منہ تک نہیں لگاؤں۔ تو وہ نوجوان نے موت کے وقت تک شراب نہیں پی اور اللہ سے معافی طلب کی اور اللہ کا ایک ولی بن گیا۔ اب یہاں دیکھو امام ابو حنیفہ نے کیسے اخلاق اپنایا کہ ایک شرابی جس کو نصیحت کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے، صرف اس کو تانے سے چھڑایا، وہاں سے نکالا، اس کو سفارش کی، تانے سے چھڑانے کے بعد اس نے توبہ کی، اخلاق سے بہت متاثر ہوئے وہ۔ اور ایک ہمارے پڑوسی ہے جو ہم سے تنگ ہوتے، ہم کچرا وغیرہ ان کی گلیوں میں پھینکتے، شور ہمارے گھروں میں روز گونجتا ہے، اگر ان کے گھر میں تھوڑا شور ہو جائے تو ہم چیخنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے اخلاق نہیں اپنانے چاہیے، اچھے اخلاق کا مالک بننا چاہیے تاکہ لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جائے، غیر مسلم تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے لگ جائے۔ آج کل تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں ماشاء اللہ کہ غیر مسلم جو ہے نا، غیر مسلم کیا کہ مسلمان بھی اسلام چھوڑ رہا ہے ہمارے اخلاق کی وجہ سے۔ تو ہمیں اپنے ائمہ کرام کی واقعات کو دیکھنا اور پڑھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔